السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم اسٹوری جاننے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، تو جانیں گے قصہ۔ تو ایک بادشاہ تھا، بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، جس کا نام فرعون تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ تو یہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، مزدوری کراتا تھا اور لڑکوں کو ذبح اور عورتوں کو غلام بناتا تھا۔ کیونکہ بنی اسرائیل اب انتظار کر رہی تھی کہ ان کو بچانے والا کوئی تو آئے گا۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا انتظام کیے، نبی بنا کر بھیجے۔ اب وہ کیسی اسٹوری ہے ہم جانیں گے کہ ایک مرتبہ فرعون نے خواب دیکھا، اس کا گھر جل رہا ہے بنی اسرائیل میں اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ بنی اسرائیل یہ آگ سے محفوظ ہے۔ یہ خواب کی تعبیر کاہن سے پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مصریوں کو ہلاک کرے گا۔ تو فرعون حکم دیا کہ ذبح کر دو، لڑکوں کو ذبح کر دو۔ اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، سب سے بڑے بیٹے تھے ان کو، اور ایک لڑکی بھی تھی۔ پھر اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھی تو کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ حمل سے تھی تو حمل چھپائے پھرتے تھے، کسی کو دکھاتے نہیں تھے، کیونکہ یہ فرعون حکم دیا تھا کہ لڑکوں کو ذبح کر دو، کیونکہ اس کو ایک جوسی بولا تھا کہ کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو تیرا قتل کرے گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ بہت فکر مند ہو گئی تھی ان کی ماں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور ایک صندوق میں رکھ کر سمندر میں وہ صندوق رکھ دیتی اور کنڈی ٹانگ دیتی تھی۔ ایک بار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ صندوق کو چھوڑ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ بچہ اب صندوق کو چھوڑ دو تو وہ صندوق بہتے فرعون کے دربار کی طرف رک گیا۔ تو اب وہ صندوق کو آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی تو آسیہ علیہ السلام اٹھائے۔ یہ بہت اچھی ایماندار تھی اور اللہ کی بندی تھی۔ وہ صندوق کو کھولے، دیکھتے ہی کہ خوش ہو گئے، کہنے لگے یہ تو خوبصورت بیٹا ہے، خوبصورت لڑکا ہے۔ تو وہ سوچے، دل میں سوچے کہ میں اب اس کو بیٹا بنا لوں گی۔ تو لہذا آسیہ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو وہ لے کر چلے گئے، گھر کو چھوٹے سے بچے تھے نا، وہ لے کر چلے گئے۔ اور جیسے ہی اب ایک دن دیکھ لیے موسیٰ علیہ السلام بہت چاہے، اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیے۔ دونوں دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہی تھی، مگر قدرت کا کرنا ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ اب چھوٹے بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی، تو اب فرعون حکم دیا کہ کوئی ہے دائی، پہلے زمانے میں دائی سے دودھ پلاتے تھے ماں رکھتے پر بھی، تو کوئی ہے دائی یہ اس بچے کو دودھ پلائے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کئی دائی آئے، تو اب موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو اب اعلان کر دیا گیا کہ کوئی دائی ہے جو دودھ پلا کے اس بچے کو خاموش کرے۔ تو ایک لڑکی آئی جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، وہ آئی، کہنے لگی میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں جس کا دودھ بہت ہی میٹھا لذیذ ہے۔ تو فرعون اور بی بی آسیہ بہت خوش ہوئے اور وہ لڑکی وہ دائی کو بلا لائی جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، اصل میں ماں تھی۔ سبحان اللہ، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئے اور بچے کو دودھ پلائے، موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، وہ ان کی ماں تھی نا، سبحان اللہ۔ اس نے اور وہ فرعون کو ایک دل میں احساس ہوا یہ کیسا بچہ خاموش ہو جاتا ہے، تو ان کی ماں کہنے لگی میرا دودھ بہت ہی لذیذ ہے، بچے پی لیتے ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اب دیکھیے قدرت کا کرنا، ماں کو بچہ بھی مل گیا، کیونکہ وہ ماں رو رہی تھی اللہ میرا بچہ جدا ہو گیا، اللہ کا حکم تھا کہ صندوق میں ڈالے اور چھوڑ دے، تو اب ویسے ہی وہ اللہ کے حکم کو بجا لائی ماں۔ اب قدرت کا کرنا دیکھیے
देखिए जैसे ही वो एक तो बच्चा भी मिल गया और फ़िरौन ये ऐलान करवाया कि हर महीना आपको बच्चा भी लेकर जाओ घर पे, बच्चे को दूध पिलाओ और तुमको इनाम भी दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर रहे, जितना रहना है रहे, फिर बच्चे को भी लेकर चले गया और हर महीना उनको गिफ्ट भी मिलता रहा। सुभान अल्लाह। ये देखो अल्लाह ताला कैसा छप्पर फाड़ के देते हैं। एक माँ को खुश कर दिया अल्लाह ताला। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ठाठ से अब रहने लगे, बड़े होते चले गए। उनकी माँ को भी तनख्वाह मिल रही थी। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम से किसी आदमी को उन्होंने देखा, दो आदमियाँ लड़ रहे हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम एक को बचाने के लिए, क्योंकि वही कौम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का वो आदमी था, तो बचाने के लिए उसको एक मुक्का मार दिया जिसकी वजह से वो मर गया। अतः फ़ौरन मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। उन्होंने शहर छोड़ दिया, वहाँ से चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम रेगिस्तान में भटकते फिरते रहे कई दिन तक। अल्लाह के अलावा उनके साथ कोई नहीं था। 8 दिन 7 रातें वो चलते गए। फिर आखिरकार मदियान पहुँचे। एक कुएं पर 2 लड़कियाँ मिले उनको। उनके वालिद बहुत बूढ़े थे, यानी वो लड़कियों के मालिक वो वालिद बहुत बूढ़े थे, जिसका नाम शुएब अलैहिस्सलाम बताया गया उनके वालिद का नाम। वो मवेशियों को पानी पिलाने आई थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े चट्टान को हटाए, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम एक तो नबी थे, उनके हाथ में ताकत थी। वो जो कुएं के ऊपर ढक्कन था वो हटाए और वो लड़कियों ने मवेशियों को पानी पिलाया। लहजा मूसा, क्योंकि ये बहुत शर्मदार लड़कियां थे। वहाँ पर कई और मुल्क के मर्द हजरात आते थे पानी पिलाने के लिए अपने जानवरों को, तो वो एक सहम कर एक कोने में ठहर गई थी, अपने बकरियों को पानी नहीं पिलाई थी वो। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनकी शर्म हया को देखकर क्या किए, वो ढक्कन हटाए और वो पानी पिला लिया अपनी बकरियों को। लहजा मूसा अलैहिस्सलाम को उनके वालिद ने बुलाया और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी कहानी सुनाई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, जालिम बादशाह ने ऐसा किया और फिर मुझसे एक कत्ल हो गया। तो अब उन्होंने कहा वो शुएब अलैहिस्सलाम बोले, वो लड़कियों के वालिद बोले कि क्या बोले कि अच्छा ठीक है, तुम हमारे साथ रह सकते हो, मगर तुमको ये करना होगा, मेरी एक लड़की से निकाह करना होगा, मगर उसकी उजरत ये है 8 साल काम करना होगा मेरी खेती में। फिर उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने 10 साल मवेशियों की देखभाल की, 2 साल ज़्यादा ही की। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ वो दोनों में से एक से लड़की से। फिर वो अपनी बीवी को लेकर मिस्र पहुँचे। सफ़र में बहुत तकलीफ़ झेले। आग जलाने लकड़ियाँ ढूंढने लगे। अब बीवी को लेकर चले तो रास्ते में क्या है, आग जलाने लकड़ियाँ ढूंढे, लकड़ियाँ कहीं नहीं मिल रही थी। तो एक झाड़ की तरफ से क्या हुआ, एक झाड़ की तरफ से आवाज़ आई, आग जलती हुई दिखाई दी। आवाज़ आई, अल्लाह ने कहा, ए मूसा, मैं अल्लाह हूँ तुम्हारा रब। फिर अल्लाह ने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है मूसा? तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह, ये लाठी है, अल्लाह ताला ये लाठी है। और अल्लाह ताला फरमाए कि ये लाठी फेंक दो। तो वो लाठी फेंकते ही वो क्या हो गई, सांप अजदाहा बन गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम डर के मारे वहाँ से भागे। तो अल्लाह ताला बोले कि ए मूसा, नबी भागते नहीं, डरते नहीं। पहले तो अल्लाह ताला ये बोले कि ए मूसा, ये लकड़ी जो तुम्हारे हाथ में है क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, मैं टेक लगा के चलता हूँ, मेरे जानवरों को जब भी मैं लेकर जाता हूँ तो पत्ते हटाता हूँ ताकि रास्ता मिले। फिर अल्लाह ताला ये बताए कि वो लाठी को फेंक दो। तो वो फेंकते ही सांप बन गई। तो वो डरने लगे। तो अल्लाह ने कहा, नबी डरते नहीं, भागते नहीं। फिर वो लाठी उठा लिए, फेंक दिए। जैसे ही फेंक दिए सांप हो गई ना। तो अल्लाह ताला ये बताए, अब वो लाठी का ये बताए कि
देखो अब लकड़ी तुम्हारे हाथ में थी, जैसे कि वैसी हो गई। उसको उठा लो, उठाते ही वो लकड़ी हो गई। फिर हाथ बगल में डाला तो वो हाथ चमकने लगा। फिर अल्लाह ने कहा जाओ ये निशानियाँ लेकर, फिरौन सरकश हो रहा है। फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए थे ना, और उनकी शादी भी हो गई। तो अब वहाँ पर गए, मिस्र में गए, और हारून अलैहिस्सलाम को भी मूसा अलैहिस्सलाम लेकर गए। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे उनको, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान पर थोड़ी सी लुकनत थी, तो अल्लाह से ये मांगे कि अल्लाह मेरे भाई को भी नबी बना लीजिए, ताकि मेरा हाथ मजबूत हो, मैं मजबूती से जाऊँ। फिरौन जालिम बादशाह है। तो अल्लाह ताला हारून अलैहिस्सलाम को भी क्या बना दिए, नबी बना दिए उनके कहने पर। अब दो नबी जा रहे हैं फिरौन के पास, ये दोनों निशानियाँ लेकर। क्या निशानियाँ दिए थे कि यद बैज़ा, और ये बगल में हाथ डालते ही वो टॉर्च के जैसा चमकने लगा। दोनों निशानियाँ लेकर मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई के साथ गए। उसने ये जैसे ही गए तो पहचान लिया। पहले तो कई साल जाते रहे। तो अब फिरऔन क्या किया, ये दरबारियों को बोलकर इनकार करते रहा, मैं नहीं मिलूँगा। फिर बड़ी मुश्किल से मूसा अलैहिस्सलाम मिले। मिलने के बाद ये निशानियाँ बताए, तो अब वो साफ कहने लगा कि ये तो जादू है। और वो फिरौन क्या करता था, अपने आप को खुदा मानता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बनी इसराइल, और मूसा अलैहिस्सलाम ये जादू, ये निशानियाँ लेकर गए, बताए। तब मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं अब तो निशानियाँ बता चुका हूँ, बनी इसराइल जो तुम क़ैद करके रखे हो उनको छोड़ दो, मेरे साथ छोड़ दो, मेरे साथ वापस भेज दो। वो बोला नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे ग़ुलाम है कहने लगा, क्योंकि वो ग़ुलाम बनी इसराइल को बहुत काम वो लेता था, और इतना काम सुबह से लेके शाम तक काम लेके आधी रोटी देता था, और उनके वो जोशी के कहने पर उनके लड़कों को ज़ुबा कर देता था, और उनके औरतों को ग़ुलाम बनाया कर अपने ही कनीज़ा बना लेता था, और ताकि उसके ही नस्ल रहे वहाँ पर बस्ती में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा वो अल्लाह के ग़ुलाम है, तुम्हारे ग़ुलाम नहीं है, अल्लाह के बंदे हैं वो। फिरौन ये निशानियाँ देखकर साफ कह दिया ये तो जादू है, ये तो ऐसे जादू तो मैं भी बता सकता हूँ। लहजा वो भी जादूगरों को जमा करवाने लगाया, एक से एक जादू दिखाया गया, मुकाबला हुआ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम लाठी डाली, सो लाठी डालते ही मूसा अलैहिस्सलाम का जो लाठी थी अजदहा बन गई। उनके पूरे जो जादू डाले थे, ये रस्सियाँ डाले थे, लोगों की नज़रबंदी कर दी गई थी, वो रस्सियाँ वो लोगों को सांप दिख रही थी। तो जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम लाठी डाले, बड़ा अजदहा वो बन गया, और उनके छोटे छोटे जो जादू रस्सियाँ डाले थे वो निगल गई। तो अब ये जादूगर जैसे ही देखे कि उनका जादू एकदम फीका है, बेकार है, तो वो जैसे ही बड़े अजदहा को देखे मूसा अलैहिस्सलाम के, तो वो जादूगर सजदे में गिर गए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने रातों रात बनी इसराइल को लेकर चले गए वहाँ से। अल्लाह ताला क्या किए, समंदर में रास्ता बना दिए। वो फिरौन वो जैसे ही बनी इसराइल को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम चलते गए, तो ऐसे बड़े समंदर में रास्ता बन गया। तो फिरौन देखा कि समंदर में रास्ता बन गया है, मैं भी ये समंदर से पार कर लूँगा। मगर कुदरत का करना ये हुआ कि फिरौन देखा कि वो भी समंदर में चला जाएगा, मगर अल्लाह ताला हुक्म दे दिए कि पानी तू मिल जा। तो पानी में वो डूब गया। अब फिरौन का सारा माल किसको मिल गया, मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल जो तकलीफ़ें उठाई थी, कई साल तक एक जालिम बादशाह के हाथ के नीचे थे, तो उनको सारा माल जो फिरौन कैसा उसके पास माल था, बहुत ज़्यादा माल था, गुरूर करता था, तकब्बुर करता था। कहा जाता है कि ये तफसीर में कि उसके पास बर्तन भी सोने के थे, उसके पास जो नल हम पानी इस्तेमाल करते हैं वो नल भी सोने के थे, और वो अपने
جانوروں کو سونے کے کیلے سے ٹاکتا تھا، یعنی باندھنے کے لیے۔ اللہ اکبر! اتنی دولت تھی اس کے پاس، وہ دولت پر غرور کرتا تھا اور غلاموں کو ہیج نظر سے دیکھتا تھا، نیچی نظر سے دیکھتا تھا۔ بنی اسرائیل کے عورتوں کو غلام بنا لیا کرتا تھا، بہت ظلم کرتا تھا، اور اگر جو نہیں مانتے اس کی بات تو ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ، اپوزٹ ڈائریکشن میں ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ دیتا تھا۔ اللہ اکبر! تو وہ ظلم سے بنی اسرائیل بہت ظلم سہے، اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، کوئی نہ کوئی ہماری مدد کے لیے بھیجے، نبی کو بھیجے۔ نبی کا انتظار تھا بنی اسرائیل کو کہ نبی آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ہم کو بچائیں گے۔ دعا کرتے رہے، وہ دعا کرتے رہے۔ پھر وہ فرعون کو خواب بھی آیا، خواب میں بھی اللہ تعالیٰ بتا دیے، اس کی موت بتا دیے۔ اور فرعون جب جوسی سے پوچھنے لگا تو وہ جوسی یہ کہنے لگے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا قتل کرے گا، تو وہ بچے کو بھی قتل ذبح کر دے رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ قدرت کا کرنا دیکھیے، جس سال وہ قتل کا حکم دیا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی ماں کو، اور ان کی ماں حمل کو چھپائے پھرتی تھی، دودھ پلاتی تھی اپنے بچے کو، اور سمندر کی ٹوکری میں، ایک سمندر میں رکھ کر صندوق میں ڈال کر دودھ پلا کے اس کو ٹنگا کر چلے جاتی تھی، پھر وقت پر دودھ پلاتی اور پھر ٹنگا کر چلے جاتی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہوں کو دعا کرتے رہتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ اللہ تعالیٰ میرے لڑکے کی حفاظت کرنا، پھر اللہ تعالیٰ ہی خود کہے کہ آپ صبر رکھنا اور پھر بچے کو ایسا صندوق میں ڈال کر چھوڑ دے اللہ، اور مجھ پر بھروسہ کرے، تو پھر وہ اللہ پر بھروسہ کر کے وہ صندوق کو چھوڑ دیے۔ تو ہم اسٹوری سے یہ سنی ہے کہ یہ سمجھے ہیں، یہ فہم حاصل کیے ہیں کہ ایک دشمن کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو رکھے، ایک دشمن کے گھر میں پالے، اور وہی دشمن کے دل میں اللہ تعالیٰ رحم پیدا کر دیے، اور وہی دشمن کیا کرتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو چاہتا تھا۔ چھوٹے بچے تھے نا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنی اچھی خوبصورتی دے دیے تھے اللہ تعالیٰ، ہر کوئی وہ بچے کو بہت پیار کرتا تھا، یہاں تک کہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام تو ان کو بیٹا ہی بنا لیے، اور جو بھی نظر ڈالتا موسیٰ علیہ السلام پر وہ ان کا شیدائی بن جاتا۔ سبحان اللہ! اتنے خوبصورت تھے۔ ایک بار فرعون بھی کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے نا، گود میں اٹھا لیتا تھا اور ایسے ہی پیار کرتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں شروع سے ہی، بچپن سے ہی طاقت تھی، جیسے ہی وہ گود میں اٹھایا تو اس نے داڑھی کھینچی ایک بار زور سے، پھر تھپڑ مارے، تو اب ہوا کہ یوں کہ وہ فرعون یہ دل میں محسوس کر لیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، خاص ہے، تب ہی وہ محسوس کر لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج ہم اسٹوری جاننے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، تو جانیں گے قصہ۔ تو ایک بادشاہ تھا، بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، جس کا نام فرعون تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ تو یہ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، مزدوری کراتا تھا اور لڑکوں کو ذبح اور عورتوں کو غلام بناتا تھا۔ کیونکہ بنی اسرائیل اب انتظار کر رہی تھی کہ ان کو بچانے والا کوئی تو آئے گا، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا انتظام کیے، نبی بنا کر بھیجے۔ اب وہ کیسی اسٹوری ہے ہم جانیں گے کہ ایک مرتبہ فرعون نے خواب دیکھا، اس کا گھر جل رہا ہے بنی اسرائیل میں، اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ بنی اسرائیل یہ آگ سے محفوظ ہے۔ یہ خواب کی تعبیر کاہن سے پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مصریوں کو ہلاک کرے گا۔ تو فرعون حکم دیا کہ ذبح کر دو، لڑکوں کو ذبح کر دو۔ اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، سب سے بڑے بیٹے تھے ان کو، اور ایک لڑکی بھی تھی۔ پھر اب موسیٰ علیہ السلام
پیدا ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھی تو کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ حمل سے تھی تو حمل چھپائے پھرتے تھے، کسی کو دکھاتے نہیں تھے، کیونکہ یہ فرعون حکم دیا تھا کہ لڑکوں کو ذبح کر دو، کیونکہ اس کو ایک جوسی بولا تھا کہ کوئی لڑکا پیدا ہوگا جو تیرا قتل کرے گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ بہت فکر مند ہو گئی تھی ان کی ماں، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور ایک صندوق میں رکھ کر سمندر میں وہ صندوق رکھ دیتی اور کنڈی ٹانگ دیتی تھی۔ ایک بار اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ صندوق کو چھوڑ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ بچہ اب صندوق کو چھوڑ دو تو وہ صندوق بہتے فرعون کے دربار کی طرف رک گیا۔ تو اب وہ صندوق کو آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی تو آسیہ علیہ السلام اٹھائے۔ یہ بہت اچھی ایماندار تھی اور اللہ کی بندی تھی۔ وہ صندوق کو کھولے، دیکھتے ہی کہ خوش ہو گئے، کہنے لگے یہ تو خوبصورت بیٹا ہے، خوبصورت لڑکا ہے۔ تو وہ سوچے، دل میں سوچے کہ میں اب اس کو بیٹا بنا لوں گی۔ تو لہذا آسیہ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو وہ لے کر چلے گئے، گھر کو چھوٹے سے بچے تھے نا، وہ لے کر چلے گئے۔ اور جیسے ہی اب ایک دن دیکھ لیے موسیٰ علیہ السلام بہت چاہے، اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیے۔ دونوں دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہی تھی، مگر قدرت کا کرنا ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ اب چھوٹے بچے کو دودھ کی ضرورت ہوتی، تو اب فرعون حکم دیا کہ کوئی ہے دائی، پہلے زمانے میں دائی سے دودھ پلاتے تھے ماں رکھتے پر بھی، تو کوئی ہے دائی یہ اس بچے کو دودھ پلائے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام، اب کئی دائی آئے، تو اب موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو اب اعلان کر دیا گیا کہ کوئی دائی ہے جو دودھ پلا کے اس بچے کو خاموش کرے۔ تو ایک لڑکی آئی جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، وہ آئی، کہنے لگی میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں جس کا دودھ بہت ہی میٹھا لذیذ ہے۔ تو فرعون اور بی بی آسیہ بہت خوش ہوئے اور وہ لڑکی وہ دائی کو بلا لائی جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی، اصل میں ماں تھی۔ سبحان اللہ، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئے اور بچے کو دودھ پلائے، موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ وہ ان کی ماں تھی نا، سبحان اللہ۔ اس نے اور وہ فرعون کو ایک دل میں احساس ہوا یہ کیسا بچہ خاموش ہو جاتا ہے، تو ان کی ماں کہنے لگی میرا دودھ بہت ہی لذیذ ہے، بچے پی لیتے ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اب دیکھیے قدرت کا کرنا، ماں کو بچہ بھی مل گیا، کیونکہ وہ ماں رو رہی تھی اللہ میرا بچہ جدا ہو گیا، اللہ کا حکم تھا کہ صندوق میں ڈالے اور چھوڑ دے، تو اب ویسے ہی وہ اللہ کے حکم کو بجا لائی ماں۔ اب قدرت کا کرنا دیکھیے، جیسے ہی وہ ایک تو بچہ بھی مل گیا، اور فرعون یہ اعلان کروایا کہ ہر مہینہ آپ کو بچہ بھی لے کر جاؤ گھر پہ، بچے کو دودھ پلاؤ اور تم کو انعام بھی دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پر رہے، جتنا رہنا ہے رہے، پھر بچے کو بھی لے کر چلے گئے، اور ہر مہینہ ان کو گفٹ بھی ملتا رہا۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، ایک ماں کو خوش کر دیا اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ٹھاٹ سے اب رہنے لگے، بڑے ہوتے چلے گئے۔ ان کی ماں کو بھی تنخواہ مل رہی تھی۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام سے کسی آدمی کو انہوں نے دیکھا، دو آدمیاں لڑ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام ایک کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہی قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ آدمی تھا، تو بچانے کے لیے اس کو ایک مکہ مار دیا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، انہوں نے شہر چھوڑ دیا، وہاں سے چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ریگستان میں بھٹکتے پھرتے رہے، کئی دن تک اللہ کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ 8 دن 7 راتیں وہ چلتے گئے، پھر آخرکار مدین پہنچے۔ ایک کنویں پر 2 لڑکیاں ملے ان کو، ان کے والد بہت بوڑھے تھے، یعنی وہ لڑکیوں کے مالک والد بہت بوڑھے تھے، جس کا نام شعیب علیہ السلام بتایا گیا، ان کے والد کا نام۔ وہ مویشیوں کو پانی پلانے آئی تھی،
موسیٰ علیہ السلام نے بڑے چٹان کو ہٹائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایک تو نبی تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی۔ وہ جو کنویں کے اوپر ڈھکن تھا وہ ہٹائے، اور وہ لڑکیوں نے مویشیوں کو پانی پلایا۔ لہذا موسیٰ، کیونکہ یہ بہت شرمدار لڑکیاں تھے، وہاں پر کئی اور ملک کے مرد حضرات آتے تھے پانی پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو، تو وہ ایک سہم کر ایک کونے میں ٹھہر گئی تھی، اپنے بکریوں کو پانی نہیں پلائی تھی وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کی شرم حیا کو دیکھ کر کیا کیے، وہ ڈھکن ہٹائے اور وہ پانی پلا لیا اپنی بکریوں کو۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والد نے بلایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوری کہانی سنائی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، ظالم بادشاہ نے ایسا کیا، اور پھر مجھ سے ایک قتل ہو گیا۔ تو اب انہوں نے کہا، وہ شعیب علیہ السلام بولے، وہ لڑکیوں کے والد بولے کہ کیا بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو، مگر تم کو یہ کرنا ہوگا، میری ایک لڑکی سے نکاح کرنا ہوگا، مگر اس کی اجرت یہ ہے 8 سال کام کرنا ہوگا میری کھیتی میں۔ پھر انہوں نے ویسا ہی کیا، انہوں نے 10 سال مویشیوں کی دیکھ بھال کی، 2 سال زیادہ ہی کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، وہ دونوں میں سے ایک سے لڑکی سے، پھر وہ اپنی بیوی کو لے کر مصر پہنچے۔ سفر میں بہت تکلیف جھیلے، آگ جلانے لکڑیاں ڈھونڈنے لگے۔ اب بیوی کو لے کر چلے تو راستے میں کیا ہے، آگ جلانے لکڑیاں ڈھونڈے، لکڑیاں کہیں نہیں مل رہی تھی، تو ایک جھاڑ کی طرف سے کیا ہوا، آواز آئی، آگ جلتی ہوئی دکھائی دی، آواز آئی، اللہ نے کہا، اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمہارا رب۔ پھر اللہ نے پوچھا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ تو انہوں نے کہا، اے اللہ یہ لاٹھی ہے، اللہ تعالیٰ یہ لاٹھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ لاٹھی پھینک دو۔ تو وہ لاٹھی پھینکتے ہی وہ کیا ہو گئی، سانپ اژدہا بن گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے وہاں سے بھاگے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے کہ اے موسیٰ، نبی بھاگتے نہیں، ڈرتے نہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ بولے کہ اے موسیٰ، یہ لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں ٹیک لگا کے چلتا ہوں، میرے جانوروں کو جب بھی میں لے کر جاتا ہوں تو پتے ہٹاتا ہوں تاکہ راستہ ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ وہ لاٹھی کو پھینک دو، تو وہ پھینکتے ہی سانپ بن گئی، تو وہ ڈرنے لگے۔ تو اللہ نے کہا، نبی ڈرتے نہیں، بھاگتے نہیں۔ پھر وہ لاٹھی اٹھا لیے، پھینک دیے، جیسے ہی پھینک دیے سانپ ہو گئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتائے، اب وہ لاٹھی کا یہ بتائے کہ دیکھو اب لکڑی تمہارے ہاتھ میں تھی جیسے کہ ویسی ہو گئی، اس کو اٹھا لو۔ اٹھاتے ہی وہ لکڑی ہو گئی۔ پھر ہاتھ بغل میں ڈالا تو وہ ہاتھ چمکنے لگا۔ پھر اللہ نے کہا، جاؤ یہ نشانیاں لے کر، فرعون سرکش ہو رہا ہے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے نا، اور ان کی شادی بھی ہو گئی، تو اب وہاں پر گئے، مصر میں گئے، اور ہارون علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ان کو، موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر تھوڑی سی لکنت تھی، تو اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا لیجئے، تاکہ میرا ہاتھ مضبوط ہو، میں مضبوطی سے جاؤں، فرعون ظالم بادشاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہارون علیہ السلام کو بھی کیا بنا دیے، نبی بنا دیے ان کے کہنے پر۔ اب 2 نبی جا رہے ہیں فرعون کے پاس، یہ دونوں نشانیاں لے کر۔ کیا نشانیاں دیے تھے کہ ید بیضا، اور یہ بغل میں ہاتھ ڈالتے ہی وہ ٹارچ کی جیسا چمکنے لگا۔ دونوں نشانیاں لے کر موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ گئے۔ اس نے یہ جیسے ہی گئے تو پہچان لیا۔ پہلے تو کئی سال جاتے رہے تو اب فرعون کیا کیا، یہ درباریوں کو بول کر انکار کرتے رہا، میں نہیں ملوں گا۔ پھر بڑی مشکل سے موسیٰ علیہ السلام ملنے کے بعد یہ نشانیاں بتائے، تو اب وہ صاف کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے۔ اور وہ فرعون کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام یہ جادو، یہ نشانیاں لے کر گئے، بتائے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اب تو نشانیاں بتا چکا ہوں، بنی اسرائیل جو تم قید کر کے رکھے ہو ان کو چھوڑ دو، میرے ساتھ چھوڑ دو، میرے ساتھ واپس بھیج دو۔ وہ بولا، نہیں چھوڑوں گا۔
وہ میرے غلام ہے کہنے لگا، کیونکہ وہ غلام بنی اسرائیل کو بہت کام وہ لیتا تھا، اور اتنا کام صبح سے لے کے شام تک کام لے کے آدھی روٹی دیتا تھا، اور ان کے وہ جوشی کے کہنے پر ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، اور ان کے عورتوں کو غلام بنایا اپنے ہی کنیزہ بنا لیتا تھا، اور تاکہ اس کے ہی نسل رہے وہاں پر بستی میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اللہ کے غلام ہے، تمہارے غلام نہیں، اللہ کے بندے ہیں وہ۔ فرعون یہ نشانیاں دیکھ کر صاف کہہ دیا یہ تو جادو ہے، یہ تو ایسے جادو تو میں بھی بتا سکتا ہوں۔ لہذا وہ بھی جادوگروں کو جمع کروانے لگایا، ایک سے ایک جادو دکھایا گیا، مقابلہ ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈالی، لاٹھی ڈالتے ہی موسیٰ علیہ السلام کا جو لاٹھی تھی اژدہا بن گئی۔ ان کے پورے جو جادو ڈالے تھے، یہ رسیاں ڈالے تھے، لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی تھی، وہ رسیاں لوگوں کو سانپ دکھ رہی تھی۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈالے، بڑا اژدہا وہ بن گیا، اور ان کے چھوٹے چھوٹے جو جادو رسیاں ڈالے تھے وہ نگل گئی۔ تو اب یہ جادوگر جیسے ہی دیکھے کہ ان کا جادو ایک دم پھیکا ہے، بیکار ہے، تو وہ جیسے ہی بڑے اژدہا کو دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے، تو وہ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر چلے گئے وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کیا کیے، سمندر میں راستہ بنا دیے۔ وہ فرعون وہ جیسے ہی بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے تو ایسے بڑے سمندر میں راستہ بن گیا۔ تو فرعون دیکھا کہ سمندر میں راستہ بن گیا ہے، میں بھی یہ سمندر سے پار کر لوں گا، مگر قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ فرعون دیکھا کہ وہ بھی سمندر میں چلا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ حکم دے دیے کہ پانی تو مل جا، تو پانی میں وہ ڈوب گیا۔ اب فرعون کا سارا مال کس کو مل گیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو تکلیفیں اٹھائی تھی، کئی سال تک ایک ظالم بادشاہ کے ہاتھ کے نیچے تھے، تو ان کو سارا مال جو فرعون کیسا اس کے پاس مال تھا، بہت زیادہ مال تھا، غرور کرتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تفسیر میں کہ اس کے پاس برتن بھی سونے کے تھے، اس کے پاس جو نل ہم پانی استعمال کرتے ہیں وہ نل بھی سونے کے تھے، اور وہ اپنے جانوروں کو سونے کے کیلے سے ٹاکتا تھا، یعنی باندھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اتنی دولت تھی اس کے پاس، وہ دولت پر غرور کرتا تھا، اور غلاموں کو ہیج نظر سے دیکھتا تھا، نیچی نظر سے دیکھتا تھا، بنی اسرائیل کے عورتوں کو غلام بنا لیا کرتا تھا، بہت ظلم کرتا تھا، اور اگر جو نہیں مانتے اس کی بات تو ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ، اپوزٹ ڈائریکشن میں ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ ظلم سے بنی اسرائیل بہت ظلم سہے، اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ کوئی نہ کوئی ہماری مدد کے لیے بھیجے، نبی کو بھیجے۔ نبی کا انتظار تھا بنی اسرائیل کو کہ نبی آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ہم کو بچائیں گے۔ دعا کرتے رہے، پھر وہ فرعون کو خواب بھی آیا، خواب میں بھی اللہ تعالیٰ بتا دیے، اس کی موت بتا دیے۔ اور فرعون جب جوسی سے پوچھنے لگا تو وہ جوسی یہ کہنے لگے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا قتل کرے گا، تو وہ بچے کو بھی قتل ذبح کر دے رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ قدرت کا کرنا دیکھیے، جس سال وہ قتل کا حکم دیا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی ماں کو، اور ان کی ماں حمل کو چھپائے پھرتی تھی، دودھ پلاتی تھی اپنے بچے کو، اور سمندر کی ٹوکری میں ایک سمندر میں رکھ کر صندوق میں ڈال کر دودھ پلا کے اس کو ٹنگا کر چلے جاتی تھی، پھر وقت پر دودھ پلاتی اور پھر ٹنگا کر چلے جاتی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہوں کو دعا کرتے رہتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ اللہ تعالیٰ میرے لڑکے کی حفاظت کرنا، پھر اللہ تعالیٰ ہی خود کہے کہ آپ صبر رکھنا، اور پھر بچے کو ایسا صندوق میں ڈال کر چھوڑ دے۔
اللہ اور مجھ پر بھروسہ کرے، تو پھر وہ اللہ پر بھروسہ کر کے وہ صندوق کو چھوڑ دیے۔ تو ہم اسٹوری سے یہ سنی ہیں کہ یہ سمجھے ہیں، یہ فہم حاصل کیے ہیں کہ ایک دشمن کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو رکھے، ایک دشمن کے گھر میں پالے، اور وہی دشمن کے دل میں اللہ تعالیٰ رحم پیدا کر دیے، اور وہی دشمن کیا کرتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو چاہتا تھا۔ چھوٹے بچے تھے نا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اتنی اچھی خوبصورتی دے دیے تھے اللہ تعالیٰ، ہر کوئی وہ بچے کو بہت پیار کرتا تھا، یہاں تک کہ فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام تو ان کو بیٹا ہی بنا لیے، اور جو بھی نظر ڈالتا موسیٰ علیہ السلام پر وہ ان کا شیدائی بن جاتا۔ سبحان اللہ، اتنے خوبصورت تھے۔ ایک بار فرعون بھی کیا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے نا، گود میں اٹھا لیتا تھا اور ایسے ہی پیار کرتا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں شروع سے ہی، بچپن سے ہی طاقت تھی، جیسے ہی وہ گود میں اٹھایا تو اس نے داڑھی کھینچی ایک بار زور سے، پھر تھپڑ مارے، تو اب ہوا کہ یوں کہ وہ فرعون یہ دل میں محسوس کر لیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے، خاص ہے، تب ہی وہ محسوس کر لیا۔ جزاک اللہ خیر۔